چوتھا کلمہ کیا ہے اور اس کا میننگ یعنی ترجمہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کلمہ توحید، جسے ہم لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ توحید۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر لا الہ، لام کو کھینچنا ہے، کیوں؟ اس کے اوپر مد آیا ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ، وحدہ، اس کو تھوڑا کھینچیں گے اس لیے الٹا پیش ہے۔ یہ واہ نہیں، واہ ایک ہی بار میں، وحدہ، وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک، لہ الملک ولہ الحمد، ولہ الحمد یحیی، یحیی ویمیت، ویمیت وہو حی، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ابدا ابدا۔ اب میں جہاں پر وقفہ کروں گا اس حساب سے الگ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایسے ہی سمجھا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو کہاں رکنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔ یہاں پر ہو گیا۔ اب کہیں اور بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن یہ حمد جب میں نے کہا اس لیے کہ یہاں پر میں نے سانس چھوڑا، اور جہاں پر وقفہ کرتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں وہاں سے اگر زبر زیر پیش ہو تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو حمد، یہ حمد نہیں، حمد۔ یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، یہ دو زبر میں سے ایک ہٹے گا ایک رہے گا، ابدا ابدا۔ اب یہاں دیکھیں ذو الجلال، ذل، ذال کو نکالنا ہے آپ کو صحیح سے، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ اب ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا ترجمہ یعنی میننگ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ آپ کو انوار شریعت سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو کہ بہت ایک اہم کتاب ہے۔ چلیے اس میں تو نہیں، اس پیج میں یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے کبھی نہ مرے گا، اور وہ زندہ ہے کبھی نہ مرے گا۔ اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی، اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بھلائی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔